على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه الظالمين له بالصفات والأفعال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين. آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر الجمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بابا زورم مل کر کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے اور بولنے کی طاقت ہے. یہ بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. جس کو سمجھ آ رہی تھی میرے ساتھ مل کر پڑھ سکتے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے. شاید کہتا ہے کہ وہ ہم زمانہ نہیں بھولے. حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس طرح جناب والا اپنے پورے کنبے کو لے کر مدینہ سے کربلا کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں. آپ کے مظالم آپ پر جو ظلم و زیادتی ہوئی آج بھی زمانہ 14 صدیوں کے بعد یہی آواز بلند کر رہا ہے کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کے طیبہ تیرا
قلب میں جانا یاد ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور مہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو بولو کہ نزا پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے بولو کہ نزا پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شکر کے خود و سلام حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات و حسن کائنات دستگیر جہاں مبصار زمان حضور سیدی سرور حامل بے پسان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو ہر بار میں ہدیہ درود سلام عرض کرنے کے بعد ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و محدت حاملین عقید اہل سنت دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے تفقہ فی الدین عطا فرمائے جتنے احباب چل کر حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالی سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے جن لوگوں نے جس حوالے سے اہل علاقہ گاؤں کے جتنے لوگوں نے جس حوالے سے بھی تعاون کیا اللہ تعالی صدقہ امام حسین کا ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے رب ذوالجلال ہمارے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے ہماری محفل میں قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں چکمان کے قبلہ باری صاحب علامہ صاحب جتنے احباب سارے حضور کے غلام ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرمائے چونکہ اتنا وقت نہیں ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم یہ پہلی مرتبہ آپ اتنا برداشت کر رہے ہیں کسی محفل کو انشاءاللہ عادی ہو جائیں گے 1-2 سال کے بعد آپ میرے مزاج سے بھی عادی ہو جائیں گے ان محافل کے جو موضوعات ہوتے ہیں یا جو ٹائم ہے اس سے بھی انشاءاللہ آپ عادی ہو جائیں گے بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے حضور کی غلامی عطا فرمائے سبحان اللہ اور اسی قدر بلا تمہید و بلا ترتیب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں 14 صدیاں گزر چکی ہیں کہ آج بھی حضرت امام حسین کا نام ہماری زبانوں پہ جاری و ساری ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کیا گیا آپ کے سر مبارک کو نیزوں پہ چڑھایا گیا تو یزیدی لشکر نعرے لگا رہا تھا ہم جیت گئے ہیں ہم جیت گئے ہیں تو کسی نے کہا کہ تم جیت گئے ہو جیتا تو وہ ہے کہ جس کا سر جو ہے لوگ کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اسی طرح میں انشاءاللہ جمعے پہ بھی میں نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کربلا کی طرف کیوں آئے تھے، ہجرت کیوں فرمائی تھی، اپنا تن من دھن کیوں قربان کیا تھا اور 72 تن کیوں قربان کیے تھے، اس موضوع کو میں نے انشاءاللہ بیان کیا ہے۔ تو جتنی بھی دینی محافل ہوتی ہیں ان کے دو پہلو ہوتے ہیں، پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عقائد کی اصلاح کی جائے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر اعمال کی اصلاح کی جائے۔ انشاءاللہ ان دنوں کے اندر بھی ہمارے کچھ سنی حضرات جن اپنے عقائد سے جو واقف نہیں ہوتے دوسروں کی طرف رجحان کرتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ میں تربیت کر دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم، کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ہدایت کی اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ حضور نے ان کو تشبیہ جو ہے وہ ستاروں کے ساتھ دی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، تھوڑا کم کر دیں، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جس صحابی کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ تخصیص نہیں ہے بلکہ مطلقاً فرمایا جس صحابی کی تم اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نجوم کا نجوم کیوں کہا، یعنی ستاروں کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ اور اگر اس بات کو سمجھنا ہو آپ شارحین کو نہ پڑھیں بلکہ آپ اس بندے سے پوچھیں کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام نے ستارے کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے۔ وہ اس وجہ سے دی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بندہ دریا کا سفر کرتا ہو یا پھر سمندر کا سفر کرتا ہو، رات کا وقت ہو، ملا کس چیز کا سہارا لیتا ہے، اپنی منزل تک پہنچتا ہے، وہ کشتی چلانے والا ملا ستاروں کو دیکھتا ہے، ستارے بتاتے ہیں مشرق اس طرف ہے، مغرب اس طرف ہے، شمال اس طرف ہے، جنوب اس طرف ہے۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام 14 صدیاں پہلے یہ بتا رہے تھے اگر ہدایت کو پانا چاہتے ہو تو پھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ابو بکر کو دیکھو۔ کیا فرمایا؟ اگر ہدایت کی طلبگار ہو، اگر ہدایت کو پانا چاہتے ہو تو کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کے پیچھے چلنا، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ، تم ہدایت کو پالو گے۔ اربابی سیدر، یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اگر کوئی بندہ فقط دامن اہل بیت کو پکڑ لے، صحابہ کے دامن کو چھوڑ دے، کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت تب ملے گی جب ایک ہاتھ کے اندر دامن صدیق اکبر ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں میری گفتگو؟ کیا فرمایا؟ ہدایت کب ملے گی؟ جب صحابہ کے پیچھے چلیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ نبی علیہ السلام نے شان اہل بیت کو کس طرح میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم حدیث کے راوی ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، جلد 2 کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کے دامن کو پکڑ لو گے تو لن تضلوا من بعدی، حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، وہ رب کا قرآن ہے، اور دوسری چیز اہل بیتی، فرمایا وہ میری عطرت اور میری اہل بیت ہے۔ اب یہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ 2 بھاری چیزیں، انی تارک فیکم الثقلین، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 بھاری کیوں کہا ہے؟ وزنی نہیں فرمایا، بھاری کہا ہے۔ یہ موبائل وزنی ہے، بھاری نہیں ہے۔ یہ موبائل وزنی ہے، بھاری نہیں ہے۔ اس کی لاجک اور حقیقت یہ ہے جو وزنی چیز ہوتی ہے آپ اس کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، مگر جو بھاری چیز ہوتی ہے اس کو ایک جگہ پہ اٹھا کے دوسری جگہ پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ مسجد بھاری ہے، یہ وزنی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا آپ مسجد کو اٹھائیں اور اٹھا کے نہر پہ لے جائیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اب حقیقت کیا ہے، لاجک کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت یہ بھاری ہے، قرآن بھاری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اہل بیت بھاری ہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کربلا کی سرزمین پہ پوری شفیعیت نے ایک چوٹی کا
تو کیا فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، یہ بھاری چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا کربلا کی سرزمین پہ 22,000 کا لشکر ہے، روایت دیگر 32,000 کا لشکر ہے. یہ تم رہا ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، 3 دن کا کھانا بھی بند ہے اور پینا بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا حضرت امام حسین کربلا کی سرزمین پہ جس طرح باغ بن کے ساتھ جرأت اور بہادری کے ساتھ علم بلند کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ جان تو جا سکتی ہے مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اور اسی طرح یہ جملہ فقیر اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ جو قیامت تک خادم حسین بن گیا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مجھے نہیں سمجھ رہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں بہت بڑی ہستی کی طرف، قیامت کے دن تک جو بندہ خادم حسین بن گیا. آپ نے دیکھا اس بندے کو جو ویلچیئر پہ بیٹھا تھا، بغیر معصوم تھا، ٹانگیں نہیں تھی، سارا کفر ختم ہو گیا تھا، سارا کفر مٹانے پہ تل گیا تھا، مگر خادم حسین کو نہیں ہٹا سکے. رضوی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، رضوی تیرے جانثار بے شمار، رضوی تیرے جانثار بے شمار بے شمار. نبی علیہ السلام نے اہل بیت کو بھی بھاری کہا، قرآن کو بھی بھاری کہا. ہر دور کے اندر لوگ آئے، ادبا آئے، شعراء آئے، قرآن کو مٹانے کے لیے بڑی انہوں نے کوشش کی، زیر و زبر تبدیل کرنے کی کوشش کی. آپ پڑھیں تاریخ بغداد کو، بغداد کی سرزمین پہ ایک خان گزرا ہے جس نے حکومت کی ہے. ایک ہلاکو خان، چنگیز خان اور ہمارا خان. سمجھ رہے ہیں؟ ایک خان گزرا تھا جس نے مسلمانوں کے 3 لاکھ لوگوں کو شہید کیا تھا. 3 لاکھ لوگوں کو شہید کیا. وہیں پہ اس نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا تھا کہ جتنے بھی قرآن تھے اور مصحف شریف تھے کتابی صورت کے اندر سب کو جمع کیا اور ان کو جلا دیا ہلاکو خان نے. اور پھر بڑے متکبرانہ انداز میں کہنے لگا اب میں دیکھتا ہوں قرآن کون پڑھتا ہے. انہیں لاشوں کے اندر 6 سال کا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، الحمد سے لے کر فرناز تک قرآن سناتا ہے اور کہتا ہے ہلاکو خان قرآن تو ختم کر سکتا ہے مگر بتا ہمارے سینوں سے قرآن کون ختم کرے گا. اسی طرح میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، فرمایا یہ تو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضرت امام حسین کا مشن بھی بھاری تھا، آپ کا مزاج بھی بھاری تھا. کس طرح آپ بھاری تھے؟ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے، یزید میں مدینہ شریف، مکہ شریف، کوفہ اور اطراف کے اندر جتنے بھی علاقے تھے سب کی طرف خط روانہ کیا اور یہ کہا کہ میری بیعت کرو. اس وقت مدینہ شریف کے والی اور گورنر ولید بن عتبہ تھا، بڑا ہی اچھا آدمی تھا. اس نے جب یہ خط پڑھا، اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اے ولید بن عتبہ، امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور ابن عباس، یہ 4 آدمی اگر میری بیعت کر لیں تو فابیہا، وگرنہ ان کا سر تک سے جدا کر دو. اب ولید بن عتبہ نے بلایا، حکم کو بلایا، مروان بن حکم کو مشورہ کرنے کے لیے کہ تو بتا اب کیا کرنا چاہیے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا ناخلف شرابی زانی کبابی بیٹا یزید تخت نشین ہو گیا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ اتنا سخت آرڈر آ گیا ہے کہ اگر حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر یہ بیعت نہیں کرتے، یزید نے آرڈر جاری کر دیا ہے ان کا سر تک سے جدا کرنا چاہیے. اب کیا تو کیا کہتا ہے؟ تو مروان بن حکم کہنے لگا کہ میں یہی کہتا ہوں کہ تو ان کو بلا، امام حسین کو بلا، اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ان کا سر تن سے جدا کر دیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دینی مشورہ دین والوں سے لینا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ مشورہ ہر بندے سے نہیں لینا چاہیے، اور دین کے فیصلے خود نہیں کرنے چاہیے، بلکہ دین کا جو معاملہ آ جائے
تو اس کو دین والوں کے سپرد کرنا چاہیے. اور مروان بن حکم یہ کون ہے کہ مدینہ شریف کے اندر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو لے آتے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے، آپ اس کا نام بھی تجویز فرما دیں، اس کو کھٹی بھی دیں اور اس سے پیار بھی فرمائیں. جب یہ مروان بن حکم پیدا ہوا نا، اس کی نامی اپنی گود میں مروان بن حکم کو اٹھاتی ہے، حضور کی بارگاہ میں لے آتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اس کا نام بھی رکھ دیں، اس کو کھٹی بھی دیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس طرح نکاح نبوت سے دیکھا، حضور نے نکاح نبوت سے دیکھا. میرے مصطفیٰ غیب دان نبی حضور جانتے تھے یہ بندہ میری اہل بیت کے ساتھ حضور وصیتی کرے گا. میرے مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا اور فرمایا اے بھی لانتی ہے تو پیو بھی لانتی ہے. کیا فرمایا یہ بھی لانتی ہے، اس کا باپ بھی لانتی ہے. حضور نبی علیہ السلام نے شفقت نہیں فرمائی، نہ ہی کھٹی دی نہ ہی نام رکھا. الغرض والی مدینہ ولید بن عتبہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف قاصد روانہ کیا کہ حضور میری بات سن جائے. اس وقت حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ تینوں حضرات، تینوں اشخاص مسجد نبوی میں بیٹھ کر دین کے معاملے کے اندر گفتگو فرما رہے تھے. جب ولید بن عتبہ کا قاصد ان کے پاس پہنچتا ہے کہ آپ کو مدینہ شریف کا گورنر بلا رہا ہے، تو اس وقت جتنے بھی احباب بیٹھے تھے انہوں نے حضرت امام حسین کو روک دیا کہ آپ نہ جائیں، رات کا وقت ہے، ان کا بلانا خطرے سے خالی نہیں ہے. حضرت امام حسین آپ نے قاصد کو فرمایا کہ تم جاؤ، ہم ابھی آ رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو ساتھ لیتے ہیں اور چند افراد اور بھی تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر کے ہاؤس میں جاتے ہیں، ولید بن عتبہ اب ایک اچھی طبیعت کا مالک تھا، جب حضرت امام حسین کو دیکھتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، حضرت امام حسین کو اپنی کرسی پہ بٹھاتا ہے، اپنے تخت پہ بٹھاتا ہے، سب سے پہلے معذرت کرتا ہے حضور میں معذرت خواہ ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، یزید کا آرڈر اتنا سخت آ چکا تھا، اس وجہ سے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کو بلانا پڑا. حضرت امام حسین نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اپنی بات کرو. ولید بن عتبہ کہتا ہے کہ حضور میری زبان گوارا نہیں کرتی جو یزید نے آپ کے بارے میں الفاظ لکھے ہیں، آپ خود ہی خط پڑھ لیں. حضرت امام حسین پڑھنے کے بعد خط بند کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یزید یہ کہتا ہے کہ امام حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کریں. آپ نے فرمایا سر تن سے جدا ہو سکتے ہیں مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے. بس اتنی بات کرتے ہیں. بات کرنے کے بعد حضرت امام حسین اب گورنر ہاؤس سے باہر نکلتے ہیں. مروان بن حکم وہیں پہ ٹھہرا تھا. حضرت امام حسین کے بارے میں والی مدینہ گورنر مدینہ کو کہتا ہے یہی موقع ہے، اس کو پکڑ لے، بعد میں تیرے ہاتھ میں نہیں آنا، قتل کر دے. حضرت امام حسین اسی پاؤں پیچھے پلٹتے ہیں اور اس طرح شہید کی طرح، عقاب کی طرح آپ کے چہرے پہ جلال ہے. آپ نے اس طرح پاکپن کے ساتھ، جرأت اور بہادری کے ساتھ یہ جملہ کہا. فرمایا اے حکم تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ فرمایا ہمارے گھر میں جبرائیل آتا رہا، ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوتا رہا، میری رگوں کے اندر مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے. فرمایا تو کیا کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری ایک دھمکی سے میں ڈر جاؤں گا. فرمایا نہیں کہ سر تک سے جدا تو ہو سکتا ہے مگر یزید کون ہے؟ یہ معاویہ کا بیٹا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بیٹا ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، میں اس کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا. یہ وہ جملے تھے کہ جس بنا پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینے کو چھوڑ دیتے ہیں، کربلا کے مسافر بن جاتے ہیں. اور اس طرح اب مدینہ شریف کے حالات بن گئے تھے، اب واجب ہو چکا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر کہ مدینہ شریف کو چھوڑ دیا جائے. اگر حضرت امام حسین مدینہ شریف کو نہ چھوڑتے کہ وہاں پہ خون خرابہ ہو جاتا. ابھی یہی سوچ رہے تھے، رات کا وقت ہے،
دل کے اندر سوچ رہے تھے کس سے مشورہ کروں. آگے گھر آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہمشیرہ مظلومہ کربلا شریکۃ الحسین سامی زہرا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھر آتا ہے. آپ گھر میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی گود کے اندر قرآن پاک رکھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں اپنی ہمشیرہ کو رونے لگ جاتے ہیں. حضرت زینب دیکھتی ہے پیر حسین کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں جب بھائی روتے ہیں بہنوں سے کبھی یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی. حضرت زینب پوچھتے ہیں پیر حسین کیوں رو رہا ہے؟ کہ رونا اس بات پہ آیا ہے جب تجھے دیکھا ہے تو مجھے ماں اپنی فاطمہ الزہرا یاد آ گئی ہے. اسی طرح ہماری ماں فاطمہ الزہرا گھر کے ذہن کے اندر ہمارے نانے کے سینے پہ جو قرآن نازل ہوا تھا اس کی تلاوت کیا کرتی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھتی ہے ویر حسین یہ کون سا وقت ہے آنے کا، اس وقت کیوں آئے ہو؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں سارا معاملہ سناتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے، یزید نے آرڈر دے دیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے، اب بیعت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے حسین بتا اگر تم بیعت کر لے نقصان کون سا ہوگا، اگر نہیں کرتا تو نقصان کون سا ہوگا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے زینب اگر میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں تو پھر یزید مجھے گورنر بھی بنا دے گا، مدینے کی شہی بھی مل جائے گی، انعام و اکرام بھی ہوگا، جوڑے کھوڑے بھی ہوں گے، پارپٹی سب کچھ ہوگا، جائیداد بھی دے گا، بینک اور بیلنس بھی ہوگا، ہر طرف سے میرے جناب میرا بورڈ لگ جائیں گے. مگر وہاں پہ نقصان یہ ہوگا وہاں پر پھر ظلم چلے گا، بربریت چلے گی، دین مٹ جائے گا، دین کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ہمارے نان محمد کا دین مٹ جائے گا، ہر طرف سے یزید کا فرعون کا قانون چلے گا. اے زینب اگر میں یزید کی بیعت نہیں کرتا پھر کیا ہوگا؟ ہر طرف سے دین کی بہار ہوگی، نان محمد کی دین کی بہار ہوگی، مگر اس کے بدلے ہمیں گھر چھوڑنا پڑے گا، یعنی اصغر قربان کرنا پڑے گا، یعنی اکبر قربان کرنا پڑے گا اور محمد کی قربانی دینی پڑے گی. اس کے بعد جا کے ہمارے نان محمد مصطفیٰ کا دین بن جائے گا. سبحان اللہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کی بیٹی تھی، فرماتی ہیں اے ویر حسین باپ کے جانے کے بعد میرا تو سہارا ہے، جب تجھے نہ دیکھ سکون نہیں آتا، ماں کے جانے کے بعد میرا سہارا تو ہے، مگر سن میں سب کچھ قربان کر سکتی ہوں مگر دین محمد کو میں لٹتا نہیں دیکھ سکتی. اے ویر حسین تو ایک ویر ہے، اگر ہزاروں ویر ہوتے میں اپنے نانا کے دین پہ قربان کر دیتی، مگر محمد مصطفیٰ کے دین کو کبھی بھی اس کے پرچم کو میں سر نگو نہیں دیکھ سکتی. سبحان اللہ. اب اسی قدر اب وہ وقت آ چکا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ بالکل مجبور ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی مزار پہ آتے ہیں، نانا جان کے مزار پہ آتے ہیں اور اپنا درد دل بیان کرتے ہیں، اپنا حال دل بیان کرتے ہیں. یا رسول اللہ دل نہیں کرتا آپ کے قدموں کو چھوڑ کے جائیں، مگر آپ کی امت نے مجبور کر دیا ہے، اب مدینہ چھوڑ رہا ہوں. اور اب اسی قدر ہمارے یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں جنہوں نے کعبہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارتیں کی، ان سے پوچھو جب حج کرنے کے لیے جاتے ہو 8 دن کا پیکج ہوتا ہے، 8 دن کی اجازت ہوتی ہے، مگر مدینے کو جب چھوڑنے کے دن آتے ہیں تو حاجیوں کو دیکھو کس طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، مدینے کی دیواروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، سلام کرتے ہیں. تمہارا وطن نہیں ہے، تمہارے آبا و اجداد نہیں رہتے، پھر بھی مدینہ تمہیں کتنا پیارا لگتا ہے. اس حسین سے پوچھو جو پیدا مدینے میں، اس حسین سے پوچھو جو مدینے میں بڑے ہوئے، جن کا بچپن مدینے میں گزرا، جن کی جوانی مدینے میں گزری، جو گھر سے باہر نکلتے کھیلنے کے لیے تو مسجد نبوی کا سین ہوتا تھا. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور سوچیں تصور لے جو 14 صدیاں پہلے کہ حضرت امام حسین نے
جب اپنی اما جان کی مزار کو چھوڑا ہوگا میرے امام کے دل پہ کیا گزری ہوگی، جب نانا جان کی مزار کو چھوڑا ہوگا پھر دل پہ کیا گزری ہوگی، جب مدینے کے در و دیوار کو چھوڑا ہوگا دل پہ کیا گزری ہوگی۔ قیام جناب والا کربلا کا پورے مظالم پورا ظلم ایک سیٹ پہ اور مدینے کو چھوڑنا ایک سیٹ پہ، حضرت امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جاتے ہیں اپنے نانا جان کی مزار پہ اور کہتے کیا ہیں، یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجبور کر دی ہے، زندہ نبی کی قبر سے آواز سبحان اللہ سمجھ رہے میری گفتگو کو بھی نہیں سمجھ رہے، سبحان اللہ آپ تو نہیں گئے آپ اونچا کہتے سبحان اللہ، زندہ نبی کی قبر سے آواز آتی ہے، میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے جسم عالم سے جھک جانے والے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے آواز آتی ہے، حبیبی یا حسین اے میرا پیارا پریشان کیوں ہوتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے نانا جان کی قبر پہ جاتے ہیں اور جا کے کیا عرض کرتے ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ و یا جدی یا حبیب اللہ بأبی انت و امی لقد خرجت جوارک کرہن و فرق بینی و بینک، یا سیدی اے میرے سردار، اے اللہ کے رسول، اے میرے نانا جان، اللہ کے حبیب، آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، لقد خرجت جوارک کرہن، آپ کی امت نے مجبور کر دیا ہے، میں اب آپ کی قدموں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وفرق بینی و بینک، یا رسول اللہ آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان اب فراق پڑ گیا ہے، اب جدائیاں پڑ گئی ہیں، یا رسول اللہ پھر آنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور یزید اس وقت تخت نشین بن گیا ہے۔ اب یہ الفاظ سنیے، اب یہ ہے مشن حسین، کیوں ہے حضرت امام حسین؟ آپ پوری زندگی سنتے رہے کہ ادھروں تیر بچ جاتے انہوں نکلے آتے، ادھروں نکلے آتے انہوں بچیا، یہ ساری بات آپ سنتے رہے، لیکن مشن حسین کو سمجھے، کربلا کی سرزمین پہ حضرت امام حسین کیوں آئے تھے؟ یہ دو جملے ہیں میرے امام حسین کے، حضرت امام حسین فرماتے ہیں فَإِن فَعَلْتُ فَكَفَرْتُ، حضرت امام حسین فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں یزید کی بیعت کرتا ہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ یہ ہے مشن حسین، کیا فرمایا؟ اگر میں یزید کی بیعت کرتا ہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ ارباب اسی قدر حضرت امام حسین کے توسل سے یہ جملہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یزید زانی تھا، ظالم تھا، ماں بہن کے ساتھ نکاح کو نواز سمجھتا تھا، اس بنا پہ حضرت امام حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ تو آپ سوچیں آپ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر آپ کے دور کے حکمران ظالم بھی ہیں، جابر بھی ہیں، ان کی ریاست کے اندر زنا کے اڈے بھی چل رہے ہیں، شراب خانے بھی چل رہے ہیں، دین کے دشمن بھی ہیں، اگر آپ نے ان کو سپورٹ کیا، ان کا ساتھ دیا، کل قیامت کے دن میرا امام حسین ہوگا، آپ کی قربان ہوگی۔ امام حسین پوچھیں گے کہ میری قربانی آپ کے سامنے نہیں تھی؟ میں نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا؟ میں نے پتھر قربان کیوں کروایا تھا؟ کیا میری برادری نہیں تھی؟ مجھے اپنا پتھر عزیز نہیں تھا؟ اس کے باوجود بھی میں نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا، سپورٹ ووٹ نہیں دیے، اس بنا پہ نہیں دیا کہ میرے نانے کے دین کا دشمن تھا۔ تمہارے پاس تو سب کچھ تھا مگر اس کے باوجود بھی تم ظالم کا ساتھ دیتے رہے۔ یہ ہے مشن حسین۔ اگر ایک بندہ پہلے محرم سے 10 محرم تک یہی نعرہ لگاتا ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، 10 محرم کے بعد ساتھ یزیدوں کا دے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ مشن حسین ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ الغرض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اب یہ یہاں پہ حاضری بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے مزار پہ آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اے میری اماں جان، آپ کا حسین آنکھوں کا تارا، دل کا سرور، آپ کا لخت جگر حضرت امام حسین، میں آپ کی قبر مبارک پہ حاضر ہو چکا ہوں، آخری سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔
اب دل تو نہیں کرتا آپ کے قدموں کو چھوڑ کے جائے. اور تاریخ کیا اندر ہے؟ البدایہ و نہایہ ابن کثیر کی متعدد تاریخی کتابوں کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کی قبر کو اس طرح گلے لگاتے ہیں جس طرح ایک سالوں سے پچھڑا ہوا بیٹا اپنی ماں کو گلے سے لگاتا ہے. وہ عرض کرتے ہیں اے امی جان اب وہ وقت آ چکا ہے کہ مجھے مجبوراً آپ کے قدموں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ کے رفقا مکہ شریف کی طرف ہجرت کرتے ہیں. 4 مہینے تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں قیام فرماتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو اب مکہ شریف کے حالات بھی ایسے ہو چکے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اب مکہ کو بھی الوداع کرتے ہیں. پوری دنیا اطراف سے آ رہی ہے، لوگ آ رہے تھے چوک در چوک کعبے کو دیکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اور جس کے نانے کی وجہ سے کعبے کو عزت ملی ان کا نواسہ اب کعبے کو چھوڑ کے بھی جا رہا ہے. حضرت امام حسین پہ وہ وقت آ گیا. اب حضرت امام حسین اپنے حج کو عمرہ کے ہاں تبدیل کرتے ہیں اور رخ کرتے ہیں کوفے کا. جب کوفہ کی طرف آپ جا رہے تھے اب یزید کا آرڈر آ چکا تھا کہ بھئی حضرت امام حسین کا قافلہ جو ہے وہ کوفہ کی طرف جا رہا ہے، کوفہ تک نہ پہنچے، کربلا کی سرزمین پہ ان کو روک دیا جائے. حضرت امام حسین جب جا رہے تھے 2 منزل کے فاصلے پہ کوفہ سے ایک خشک جگہ آئی جہاں پہ سبزہ نہیں اگتا تھا، چٹیا میدان تھے، وہاں پہ پانی کا اہتمام بھی نہیں تھا. حضرت امام حسین جا رہے تھے تو حر جو پہلے یزید کے لشکر کے ساتھ تھا 1000 لشکر لے کر حضرت امام حسین کے لشکر کو معصور کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، آگے قدم نہیں پھرنے دیتا. حضرت امام حسین پوچھتے ہیں اے حر اتنا تو بتا دے کہ جگہ کون سی ہے. تو حر کہتا ہے اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. حضرت امام حسین فرماتے ہیں اہل بیت کو کہتے ہیں اپنے اپنے کچاوے چھوڑ دو، خیمے لگا دو، یہی وہ جگہ ہے 30 سال پہلے میرے نانے نے مجھے اسی جگہ کی خبر دی تھی. اے حسین تو اپنے بیٹوں کی آنکھوں کے سامنے تو شہید کیا جائے گا، بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. تیرے جوان علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے کیے جائیں گے، علی قاسم کی لاش کے ٹکڑے کیے جائیں گے، عباس کے بازو کو کاٹا جائے گا اور بیویوں پہ ظلم و تشدد کیا جائے گا، بھوکا اور پیاسا رکھا جائے گا. حضرت امام حسین فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو. 2 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ آپ خیمے کھاڑ دیتے ہیں. 9 محرم تک یہی بات ہوتی رہی بیعت کر لو. امام حسین فرماتے ہیں بیعت نہیں کر سکتا. تو جب 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے اور 3 دن سے پانی بھی بند ہے، کھانے پینے خورد و نوش کی ساری چیزیں بند ہو چکی ہیں، اب وہ وقت آ گیا. حضرت امام حسین کی طرف حر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت بتائیں بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے. امام حسین نے فرمایا میں تو کب کا کہہ رہا ہوں میدان لگاؤ. کیا فرما رہے ہیں؟ میں تو کب کا کہہ رہا ہوں میدان لگاؤ. بیعت نہیں کر سکتا، کسی صورت کے اندر بھی بیعت نہیں کر سکتا. اب وہ وقت آ گیا، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، نیزے چلنے لگے. حضرت امام حسین کے رفقا اور نبی علیہ السلام کے 8 صحابی اور ان میں سے 19 تابعین شہید ہو چکے ہیں. جب آپ کے رفقا اور آپ کے مددگار آپ کے احباب شہید ہو چکے، اس وقت باری آتی ہے بنو ہاشم کے سرداروں کی. سبحان اللہ. بنو ہاشم کا سب سے پہلا شہید جسے دنیا شبیہ مصطفیٰ، سیرت اور صورت میں تشبیہ صورت مصطفیٰ، حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہوئے. سب سے پہلے 18 سال اس جوان کی عمر ہے اور تاریخ کے اندر ملتا ہے حضرت علی اکبر سیرت کے اندر، صورت کے اندر، جمال کے اندر یہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ ان کی تشبیہ تھی. سیرت اور صورت ملتی تھی. جب حضرت علی اکبر پیدا ہوتے ہیں
ہر طرف سے یہ شور مچتا ہے، بنو ہاشم حضرت امام حسین کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کی سیرت، جس کی صورت اور جس کا چہرہ مصطفیٰ ہے۔ سارے لوگ آتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں۔ حضرت زینب جو حضرت امام حسین کی بہن تھی، یہ بھی گھر سے چلتی ہے۔ اب جب بھائیوں کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، بہنوں کو خوشی ہوتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ آئی اور آ کر حضرت امام حسین کو مبارک دی۔ مبارک دینے کے بعد کہا کہ اے پیر حسین، مبارک کے اندر مجھے کچھ نہیں دو گے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سبحان اللہ۔ کہا زینب یہ گھر پورا تیرا ہے، کیا مانگنا ہے؟ جائیداد مانگنی ہے، گھوڑے جوڑے مانگنے ہیں، کیا مانگنا ہے؟ سونا چاندی مانگنی ہے؟ کہا نہیں، جو پیدا ہوا ہے یہ مجھے دے دے، جو پیدا ہوا ہے یہ مجھے دے دے۔ حضرت امام حسین کی زوجہ کا نام حضرت لیلا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کا نام تھا، مگر حضرت علی اکبر کی پرورش حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب نے کی تھی۔ اور حضرت امام حسین فرماتے ہیں حضرت زینب کو لے جا، منع نہیں کرتا، مگر ایک جملہ یاد رکھنا، اگر وقت آ گیا دین پہ قربان ہونے کا، علی اکبر واپس کر لوں گا، علی اکبر واپس کر لوں گا۔ اب کربلا کی سرزمین ہے، جب سارے شہید ہو جاتے ہیں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے ابا حضور، اب مجھے اجازت عطا فرمائیں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اپنے نانے کے دین کو بچانے کی خاطر میں اپنی جان کو قربان کر دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ منع تو نہیں کرتا، مگر اے علی اکبر یہ اچھا نہیں لگتا کہ باپ خیمے میں ہو اور بیٹا قربان ہو جائے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ ابا جان یہ بھی اچھا نہیں لگتا، بوڑھا باپ کی لاش کے ٹکڑے ہو جائے اور جوان بیٹا جو ہے وہ خیموں کے اندر بیٹھا رہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے، اپنی پھوپھی جان حضرت زینب سے اجازت مانگ۔ حضرت زینب سے اجازت مل جاتی ہے اور حضرت لیلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بھی اجازت مل جاتی ہے۔ میں مختصر بیان کر رہا ہوں، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اجازت دیتے ہیں، اس وقت حضرت علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں۔ یہ شبیہ مصطفیٰ جب پہلا قدم کربلا کی سرزمین پہ رکھتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہو، جیسے سورج طلوع ہو گیا ہو۔ اس پاکپان کے ساتھ، اس جرأت کے ساتھ، اس بہادری کے ساتھ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پہ جاتے ہیں اور للکار کر کہتے ہیں اوہ یزیدیو، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسین کا نواز، میں حسین کا بیٹا ہوں، اور میری رگوں کے اندر میرے مولا حسین کا خون دوڑ رہا ہے۔ جس نے ماں کا دودھ پیا ہے وہ میدان میں ہے، مقتل گاہ کو سجائے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے، البدایہ والنہایہ، تاریخ کی متعدد کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یزید کی لشکر ایک دوسرے سے کہنے لگا یہ کون آ رہا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا حسن و جمال کا پیکر، اتنا قوی جوان، یوں لگتا ہے جیسے سورج کی کرنیں طلوع ہو رہی ہو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقتل گاہ میں قدم رکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کیا علی تو نہیں آ رہا، کیا علی تو نہیں آ رہا؟ تو پھر کسی نے کہا نہیں تم دھوکہ کھا رہے ہو، علی نہیں آ رہا، علی کا شہزادہ، علی نہیں آ رہا، علی کا شہزادہ آ رہا ہے۔ اس وقت جب جنگ کا ماحول تیار ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پہ اپنے بابا علی کی دستار تھی اور گھوڑا میرے نبی کا تھا، سیرہ حضرت امیر حمزہ کی تھی۔ اب اس طرح حیدری خون کو جوش آتا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگجو بھی تھے، آپ کی پرورش حضرت عباس نے کی تھی۔ جنگ کس طرح کرنی ہے، بچپن کے اندر آپ
جنگی معاملات جانتے تھے، آپ تیر کی طرح، شیر اور بہادری کی طرح جب آپ میدان کارزار کے اندر اترتے ہیں، لاشیں بچھا دیتے ہیں۔ اب یزیدی لشکر کے اندر یہ ہمت نہیں ہے وہ شہزادہ علی اکبر کا مقابلہ کر سکے، صفوں کی صفیں پٹا دیتے ہیں۔ اب مقابلے کے لیے کوئی آگے نہیں آ رہا۔ حضرت علی اکبر ہر طرف سے جب زخموں سے سینہ اور بدن چور ہو جاتا ہے اور نیزے اٹھا کر تھک جاتے ہیں، اب گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، خیموں کی طرف جاتے ہیں، حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے ابا جان، بھوک اور پیاس نے شدید مار دیا ہے اور نیزے اٹھا کے تھک گیا ہوں، اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے میں ان کو بتا دوں گا، یزیدیوں کو بتا دوں گا حسینیت کیا ہے اور حسینیت کا راز کیا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں میری نعرہ بات؟ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، من کنت مولا علی علی، من کنت مولا، من کنت مولا، موجوں کی روانی علی علی، موجوں کی روانی، جی جان جوانی، جی جان جوانی، دم مست قلندر، دم مست قلندر، میرے دم دم دے اندر، میرے دم دم دے اندر، میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ لکھنا علی علی، میرے کفن پہ لکھنا، میرے کفن پہ لکھنا، موجوں کی روانی، جی جان جوانی، نعرہ حیدری۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے میرا بیٹا، پانی کی محتاجی نہیں ہے، اگر کل تیرے دادا جان حضرت اسماعیل کی پاؤں کی ٹھوکر سے اگر پانی نکل سکتا ہے تو میری پاؤں کی ٹھوکر سے بھی کربلا کی سرزمین سے پانی نکل سکتا ہے، مگر یہ آزمائش ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ دوسری مرتبہ مقتل گاہ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں پر اب عمر بن سعد جو یزید کی فوج کا سربراہ تھا، ساروں کو اکٹھا کرتا ہے، پھر صفوں کو ترتیب دیتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے، کہتا ہے تم نہیں جانتے یہ حسین کا خون ہے، اگر ہم اس طرح ان کا مقابلہ کرتے رہے تو ہماری نسل مٹ جائے گی، قیامت تک ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اگر ان کو ختم کرنا ہے یک بار کی سارا گھیرا مار لو اور ہر طرف سے کوئی نیزہ مارے، کوئی تیر مارے، یک بار کی ان پر جناب والا تم حملے کر دو۔ جب حضرت علی اکبر آتے ہیں صفے کے صفے پلٹا دیتے ہیں، یزیدی دوڑ رہے تھے مگر جب یک بارگی کو حملہ کرتے ہیں اور ایک برچھا حضرت علی اکبر کے جگر میں لگتا ہے، حضرت علی اکبر گھوڑے کی سین سے فرش زمین پہ تشریف لے آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، یا ابتاہو، اے میرے ابا جان مجھے سنبھالیے۔ حضرت امام حسین دوڑ کے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تپتی ہوئی ریت پہ پڑے ہیں، کربلا کی ریگزا پہ پڑے تھے اور آخری لمحات تھے، سانس اکڑا ہوا تھا، مالک حقیقی سے ملنے والے تھے اور جگر کے اندر جو ہے وہ ایک برچھا پہ بس تھا۔ حضرت امام حسین آپ نے پوچھا، علی اکبر یہ بتا کہ جس ظالم نے، جس ملعون نے تمہیں برچھا مارا ہے جگر کے اندر، اس نے نکالا کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت علی اکبر آپ عرض کرتے ہیں، ابا جان میں اگرچہ بھی ہوش تھا لیکن میری سماع سلامت تھی، میں سن رہا تھا، وہ یزیدی بندہ کہہ رہا تھا کہ سنا ہے حسین صابری ہے، اپنے بھانجوں کی بھتیجوں کی لاشیں اٹھانا آسان ہے، جب اپنے جوان علی اکبر کی لاش اٹھائے گا پھر زمانہ دیکھے گا کہ حضرت امام حسین آپ نے کس طرح صبر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، آپ نے ایک ہاتھ زمین پہ رکھا اور دوسرا حضرت علی اکبر کی جگر پہ رکھا، فرمایا اے میرے بیٹا پھر صبر کر، اگر اس نے تانا مارا ہے آج میں ثابت کر کے دکھاؤں گا حسین اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کوفہ سے کوفہ کی طرف آپ ہجرت فرما رہے تھے، آخری بات ہے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، آپ نے ایک ہی جملہ کہا تھا، وَلَكُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ، میں لوگوں کے سامنے اسوہ رکھ رہا ہوں، نمونہ بن رہا ہوں۔ جب حضور کے صحابہ نے، اہل بیت کے چند افراد نے حضرت امام حسین کو روکا، آپ کربلا کی طرف ہجرت نہ کرے،
وہاں کے لوگ کوفی الکوفی لا یوفی، کوفیوں کے اندر وفا نہیں ہے، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بخشیں گے۔ ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، ان کے دل یزید کے ساتھ ہے، ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ حضرت امام حسین آپ نے فرمایا کہ میں یہی تو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جہاں پر بھی اگر ظلم کے خلاف صدائے حق کا علم تمہیں بلند کرنا پڑے، پھر قلت اور کثرت کو نہ دیکھا، پھر کربلا کی سرزمین پہ کردار حسین ابن علی کو دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین نے یہ درس دیا ہے، اور قیامت تک جہاں پر بھی ظلم جبر کے خلاف آج بھی جنگ ہو رہی ہے، ان کا قائد حسین ابن علی ہے۔ وہ کشمیر میں ہو، وہ فلسطین میں ہو، وہ دورہ بورہ کے اندر ہو، القدس کے اندر ہو، دنیا کے جس خطے پر جناب والا ظلم کے ساتھ ظلم کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، ان کا لیڈر، ان کا قائد حسین ابن علی ہے، اور دنیا کا ہر غیرت مند انسان حسین ابن علی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک شاعر نے اپنی شعری کے اندر حضرت امام حسین کے مشن کو دو لفظوں کے اندر بیان کیا ہے، مگر وہ شعر ہے سریکی زبان کے اندر، سمجھ آ جائے گی؟ بھنی ٹوٹی یہ پنجابی مینوں بھی آگئی تو اس بھی وجہ سریکی سیکھ لو، سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ وہ سریکی شاعر نے اس نے اپنے انداز میں اس چیز کو بیان کیا ہے، الحمد کنو والناس تعین، الحمد کنو والناس تعین، قرآن حسین دے حق وچ ہے، شیطان یزید دا سنتی ہے، رحمان حسین دے حق وچ ہے، منہ نال زبان دا حق نہ کھا، اے زبان حسین دے حق وچ ہے، کائنات دا حالی کے غیرت مند انسان حسین دے حق وچ ہے۔ اب اسی قدر حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین پہ جس طرح صبر، استقامت اور محبت کے ساتھ اس امت کو پیغام دیا، یاد دیکھیں گھر کے اندر ایک فوت کی ہو جائے پورا محلہ پورا پن سہارا دینے والا ہوتا ہے، مگر پھر بھی تھاڑے مار کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ جب جنازہ اٹھتا ہے ہم نے دیکھا ہے لوگ ماتم کرتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، ماں فوت ہو گئی ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، مگر دیکھو 72 لاشیں امام حسین اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے مقتل گاہ سے کربلا کی جناب والا خیموں کی طرف لا چکے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مگر اس کے باوجود جب عصر کا وقت ہوتا ہے، جب حضرت امام حسین گھوڑے کی سرزمین پہ، گھوڑے کی زین پہ اور گھوڑے کی پشت پہ آپ قدم رکھتے ہیں، جس پاکپن کے ساتھ آتے ہیں، جس جرأت اور بہادری کے ساتھ آتے ہیں، تو کربلا کی ایک ایک ذرے سے یہی آواز آ رہی ہوتی ہے، یہ کون سی وقار ہے، یہ کون سی وقار ہے، بھلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، ہزارہ کے سامنے پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، ایک ہی قدم پہ قرآن ایک عطا فرمائے۔ اب 2 شعر جو ہیں وہ سلام کی ہمارے